ایک ایسی سلیقہ شار، باشعور، بااخلاق، باکردار خاتون جن کی ذہانت کی وجہ سے دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ میری مراد ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ایک ایسی خاتون تھیں جن کی ذہانت، جن کے کردار کی وجہ سے ہماری آئندہ نسلوں کی عورتوں کی تاریخ بدل گئی۔ ایک صاحب کردار خاتون، تاریخ آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے خاموش ہے۔ آپ بچپن میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں۔ آپ نے اس زمانے میں تجارت کو شروع کیا جب ربا کو تجارت کی بنیاد سمجھا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں آپ نے اپنے بہترین فہم و ادراک کے ذریعے سے مضاربہ کی بنیاد پر استوار کیا۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کے فساد سے خود کو محفوظ رکھا اور اس زمانے میں آپ کو ملکہ عرب کے ساتھ ساتھ طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں آپ نے غربا و فقراء کی مدد کو اپنا وتیرہ بنا رکھا تھا۔ بہترین زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج مطہرات تھیں، تاہم درجات کے لحاظ سے مساوی نہ تھیں۔ ان میں سے صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب تک آپ زندہ رہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی فضیلت کے حوالے سے شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 خواتین سے شادی کی، ان میں سے سب سے زیادہ بافضیلت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا تھیں۔ صاحب فضیلت شخصیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کس قدر صاحب فضیلت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات کی بہترین خواتین مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو جنتی خواتین میں سے شمار کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 4 عورتیں جنت کی بہترین خواتین ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے خدیجہ تم امہات المومنین میں سب سے بہتر اور بافضیلت ہو۔ صالحہ اولاد کی تربیت، اسلام میں اولاد کی تربیت کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس میں ماں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا قرآن کی روح سے تمام مومنین کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے بھی پہچانی جاتی ہیں کہ آپ ایسی اولاد کی ماں ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ نے اپنے دامن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی اولاد کی تربیت فرمائی جو سیدہ نساء العالمین کے لقب سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ بچی اپنی ماں سے اس قدر انس رکھتی تھی کہ اپنی ماں کی وفات کے موقع پر اپنے بابا سے پوچھتی ہیں، بابا جان میری ماں کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاطمہ کو میرا سلام دیجیے اور بتا دیجیے کہ ان کی ماں حضرت خدیجہ جناب آسیہ و مریم کے ساتھ جنت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام ایسی ماں پر ہمیشہ ناز فرماتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معاویہ سے مناظرہ کرتے ہوئے اس کے محور حق سے گمراہ ہو کر اخلاقی پستی سے دوچار ہونے اور اپنی سعادت و خوش قسمتی کی ایک وجہ اولاد کی تربیت کرنے میں ماں کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معاویہ چونکہ تمہاری ماں ہند اور دادی نزیلہ ہے، اسی لیے تم اس قسم کے برے اور ناپسند اعمال کے مرتکب ہو رہے ہو۔ میرے خاندان کی سعادت ایسی ماؤں کی آغوش میں تربیت پانے کی وجہ سے ہے کہ جو حضرت خدیجہ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی پاک و پارسہ خواتین ہیں۔ اسی طرح امام
حسین علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کی بیداری اور اپنی پہچان کے لیے اپنی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنی نانی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میری ماں فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میری نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں جو خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تفصیلاً پھر کبھی ہماری گفتگو ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 اور پارٹ 3 ضرور آئے گا۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آئے گا حضرت خدیجہ کیسی خاتون تھیں اور ان کے کردار کی وجہ سے ہم نے کیا سیکھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا۔